دیکھیں جو ابھی جنگ اور مذاکرات کی صورتحال ہے، پوری دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے، دوبارہ کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے۔ ہم نے کل پرسوں بھی ذکر کیا تھا، فاکس نیوز نے کہا تھا کہ پیر کو یہ اٹیک ہوگا، اور ہم نے اس کی وجوہات بھی بتائی تھیں کہ ٹرمپ کی اور امریکہ کی پے در پے شکست، اور اس کے بعد جو ان کے لیے ایک بند گلی ہے، کوئی ایگزٹ نہیں ہے ان کے لیے، اور یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کا بند ہونا ہے، یہ اسی طرح سے کہ ان کی شہرت کو کسی نے پکڑا ہوا ہو اور وہ سانس نہ لے پا رہے ہوں، اور ابھی پیٹرول کی قیمت دوبارہ جو ہے وہ $110 کے قریب بعض ذرائع کے کہنے کے مطابق اس طرح سے ہو رہی ہے۔ اور ٹرمپ چائنا سے واپس لوٹتے ہی، چونکہ چائنا میں اسے کچھ نہیں ملا تو واپس لوٹتے ہی اس نے دھمکیاں دوبارہ شروع کر دیں۔ اسی طرح سے ٹرمپ اور نتن یاہو کا ٹیلی فونک رابطہ گزشتہ رات کو بھی ہوا، اور اس کے فوراً بعد ایک ایمرجنسی میٹنگ کال کی نتن یاہو نے بھی، اور اسی طرح سے جو اس وقت الرٹ کر دیا گیا عسکری جو یعنی ملٹری کو اسرائیل کی، یہ ایک طرف یعنی جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے تو یہ سلسلہ تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے اوج پہ ہیں، اور ابھی بھی پوری دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے کے درمیان، یعنی آج جو ہم ابھی بیٹھے ہیں یہ پیر ہے، منڈے ہے، ابھی سے لے کر اس ہفتے کے آخر تک، یعنی تقریباً سیچرڈے تک، ہفتے تک، یہ عین امکان موجود ہے کہ امریکہ جو ہے وہ دوبارہ سے وہ شرارت کرے، دوبارہ سے وہ غیر قانونی حملہ کرے جو اس نے پہلے کیا تھا۔ بہرحال مذاکرات ایک تعطل کا شکار تھے، لیکن پاکستان کے وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب کل تشریف لائے یہاں پر، اور ان کا جس طرح سے آپ نے فرمایا بھی کہ شیڈیول نہیں تھا یا اعلان نہیں تھا اس دورے کا، لیکن اس کے باوجود انتہائی اہم دورہ تھا کہ جس میں انہوں نے یہاں کے اسپیکر جناب کالیباف، جو کہ اس وقت انتہائی اہم شخصیت سمجھی جاتی ہے ایران کی، اسی طرح سے پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر پزشکیان سے بھی 90 منٹ کی ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے جو بیانات مختلف ان کی میٹنگز کے ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں کہ اسلامی ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و وحدت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ خود پریزیڈنٹ آف ایران نے اس چیز کا شکریہ ادا کیا کہ ہمارے ہمسایہ ممالک، یہ کل کی خبر ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمسایہ ممالک پاکستان، عراق اور حتیٰ آذربائیجان، جن ممالک سے امریکہ کوشش کر سکتا تھا کہ ایک شرارت کرتا اور زمینی لحاظ سے ہمیں ڈسٹرب کرتا، ان ہمارے اسلامی ممالک نے، ہمارے بھائی ممالک نے، انہوں نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے بالکل بھی یہ ایک میدان نہیں دیا ہے امریکہ کو، تو یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ اب اس وقت مذاکرات کا میں اگر عرض کروں، مذاکرات ابھی کہاں پہنچے ہیں؟ محسن نقوی صاحب کے آتے ساتھ ہی کل رات کو ایک پروپوزل ایران نے ایک نیا پروپوزل تیار کر کے پاکستان کے واسطے سے اور پاکستان کے راستے سے امریکہ کو بھیجا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 14 نکات پر مشتمل ایک اور پروپوزل ہے کہ جس میں پھر وہی اہم ترین بات جنگ کا مکمل اور حتمی خاتمہ، اور اس کے دوبارہ یعنی اس جنگ کے خاتمے کے بعد اس چیز کی ضمانت کہ دوبارہ بلا وجہ غیر قانونی جنگ نہ شروع کی جائے جب بھی آپ کا دل چاہے، اور اس کے لیے کوئی اس طرح کی چیز طے کرنا، اس طرح کا ایک لائحہ عمل طے کرنا کہ وہ ایک عملی ضمانت ہو۔ ایسا نہ ہو، ظاہر ہے ٹرمپ اور نتن یاہو تو جھوٹے لوگ ہیں، ان کا کوئی وعدہ، کسی چیز پہ کوئی اعتماد نہیں ہے، پہلے بھی انہوں نے 2 مرتبہ مذاکرات کے درمیان، ڈائیلاگ کے درمیان حملہ کیا۔ البتہ ابھی تک جو مذاکرات میں دیکھیں، یہاں پہ ان کا ایرانی آفیشلز کا موقف بہت واضح، ہم آگے چل کے بات کریں گے ان کے وزارت خارجہ کے ترجمان جناب آغا بقائی نے کیا کہا یا محسن رضائی صاحب نے کیا کہا۔ ان کا موقف انتہائی واضح ہے کہ ہم مذاکرات اور ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکہ جس چیز کو مذاکرات یا ڈائیلاگ کہہ رہا ہے ادھر حقیقت مذاکرات یا ڈائیلاگ نہیں ہے۔